سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بندہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر اور کندھوں پر آ جاتے ہیں، پھر جب وہ رکوع یا سجدہ کرتا ہے تو یہ گناہ ساقط یعنی معاف ہو جاتے ہیں۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، جس نے ان کے لیے اچھا وضو کیا، انہیں وقت پر ادا کیا، انہیں خشوع کے ساتھ پڑھا اور ان کا رکوع پورا کیا، تو اس نمازی کے لیے اللہ کا عہد ہے کہ وہ اسے بخش دے گا، اور جس نے ایسا نہ کیا اس کے لیے اللہ کا عہد نہیں ہے، چاہے وہ اسے بخش دے اور چاہے تو اسے عذاب دے۔ سیدنا عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آفتاب کے طلوع و غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نماز پڑھے گا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے نماز عشاء باجماعت ادا کی تو اس کے لیے اتنا ثواب ہے کہ گویا اس نے آدھی رات تک قیام کیا، اور جس نے صبح کی نماز باجماعت پڑھی تو اتنا ثواب پائے کہ گویا اس نے تمام رات نماز پڑھی۔ یہ جندب قصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ ان کے عہد و امان میں ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس فرشتے رات اور دن کو باری باری آتے ہیں، وہ آنے اور جانے والے فرشتے ان کی نماز فجر اور نماز عصر میں جمع ہوتے ہیں۔ جو فرشتے رات کو تمہارے پاس رہے وہ آسمان پر جاتے ہیں، تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے کہ حالانکہ وہ اپنے بندوں کا حال خوب جانتا ہے، پوچھتا ہے تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں ہم نے انہیں اس حال میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس اس حال میں گئے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء سے زیادہ بھاری نماز کوئی نہیں، اگر انہیں ان نمازوں کا ثواب معلوم ہو جائے تو وہ ان میں ضرور پہنچے، اگرچہ انہیں سرین پر گھسٹ کر ہی آنا پڑے۔ سرین کا مطلب ہے اگر پاؤں سے چلنے کی طاقت نہ ہو تو نمازوں کے ثواب اور اجر کی کشش میں انہیں چوتڑوں یعنی ہپ کے بل چل کر مسجد پہنچنے پر مجبور کر دے، یعنی ہر حال میں پہنچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز عصر اس قدر پیاری تھی کہ جب جنگ خندق کے دن کفار کے حملے اور تیر اندازی کے سبب یہ نماز فوت ہو گئی تو آپ کو شدید رنج پہنچا۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، ہمیں کافروں نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر سے باز رکھا حتیٰ کہ سورج بھی غروب ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اب دیکھیں کتنے سخت یہ الفاظ ہیں، عصر کی نماز کو چھوڑنا اور ان کے بارے میں کہ گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیں نمازی اور شہید کا کیا ہے رتبہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قبیلے کے 2 شخص ایک ساتھ مسلمان ہوئے، ان میں سے ایک جہاد فی سبیل اللہ میں شہید ہو گئے، دوسرے صاحب 1 سال کے بعد فوت ہوئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خواب میں دیکھا وہ صاحب جن کا 1 سال بعد انتقال ہوا اس شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، مجھے بڑا تعجب ہوا کہ شہید کا رتبہ تو بہت بلند ہے، اس لیے جنت میں اس سے پہلے داخل ہونا چاہیے تھا۔ میں نے صبح کے وقت خود خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس تقدیم و تاخیر کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا، جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا، کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے کس قدر زیادہ ہو گئی؟ کیا اس نے ایک رمضان کے روزے نہیں رکھے اور سال بھر کی فرض نمازوں کی 6000 یا اتنی رکعتیں زیادہ نہیں پڑھی؟ یعنی کہ دونوں صحابی مہاجرین میں سے تھے، لیکن ہجرت بھی دونوں نے اکٹھی کی۔ ان کے نیک اعمال جتنے بھی تھے، اعمال صالح، دونوں میں وہ شریک تھے، برابر کے شریک تھے، تو پھر بھی اجر کس کا زیادہ رہا؟ ان میں سے ایک میدان جہاد میں شہید ہو گیا، دوسرا جہاد کی تیاری کرنے میں، لیکن جو تیاری کر رہا تھا وہ ساتھ ساتھ
عمل صالح بھی کر رہا تھا۔ دیکھتے ہیں کہ نماز کی اہمیت کے بارے میں مزید کچھ احادیث ہیں جن کا ہم مزید مطالعہ کریں گے۔ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ میں نے کہا پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اور اس ایک اور حدیث میں آتا ہے اور فرمایا آدمی اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے، یعنی کہ جو فرق کرنے والی چیز ہے شرک اور آدمی کے درمیان میں وہ نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ بعض دوزخیوں پر رحمت کرنے کا ارادہ فرمائیں گے تو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ وہ دوزخ سے ایسے لوگوں کو باہر نکال لائے جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ فرشتے انہیں نشان سجدہ سے پہچان کر دوزخ سے نکال دیں گے، کیونکہ سجدے کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ حرام کر دی ہے، تو وہاں پر آگ کا کچھ اثر نہ ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے سب سے افضل عمل اول وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اول وقت سے مراد یہ ہے کہ آپ جیسے ہی اذان ہوئی آپ اٹھ کے فوراً نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ یہاں اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، اذان ہونے والی ہے، تو آپ اٹھ کے فوراً نماز کی تیاری میں لگ جائیں۔ اذان مکمل ہو تو کچھ ٹائم اور آپ مصلی پر بیٹھ جائیں، نماز پہ بیٹھیں اور پھر اس کے بعد آپ نماز ادا کر لیں اذان کے مکمل ہو جانے کے بعد۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور کتنی خوبصورت یہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ پھر جو سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے وہ انسان کے ان کے بندے کے اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں ایک ایگریمنٹ ہے، وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں الحمدللہ ان کے مکمل سورہ فاتحہ دیکھی جائے تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ ان کے پہلے میں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر بتایا جاتا ہے۔ ان کی اگر آپ مکمل ترجمہ پڑھیں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ پہلے نعمتوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اللہ سے یہ کہا کہ آپ تو یوم حساب کے دن کے مالک ہیں۔ پھر اللہ نے کہا مانگو مجھ سے اور کیا مانگتے ہو، دین الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگیں تو ہم اللہ سے جڑ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں کیا فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے خواب میں اپنے باپ برکت اور بلند قدر پروردگار کو بہترین صورت میں دیکھا، پس اس نے کہا اے محمد۔ میں نے کہا اے میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اے میرے پروردگار میں نہیں جانتا۔ اللہ نے 3 بار پوچھا، میں نے ہر بار جواب دیا، پھر میں نے اللہ کو دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ میرے کندھوں کے درمیان رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کی ٹھنڈک اپنی چھاتی کے درمیان محسوس کی، پھر میرے لیے ہر چیز ظاہر ہوگی، میں نے سب کو پہچان لیا۔ پھر فرمایا اے محمد۔ میں نے کہا میرے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ نے فرمایا مقرب فرشتے کس بات میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات، ان کے گناہوں کا کفارہ بننے والی نیکیوں کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا وہ کیا ہے؟ میں نے کہا نماز با جماعت کے لیے پیدل چل کر جانا، نماز کے بعد مسجدوں میں بیٹھنا، مشقت سردیاں بیماری وغیرہ کے وقت پورا وضو کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بلندی کے درجات کی بلندی کے بارے میں اللہ نے پوچھا وہ کن چیزوں میں ہے؟ میں نے کہا لوگوں کو کھانا کھلانے میں، نرم بات کرنے اور رات کو نماز پڑھنے میں جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جو چاہو دعا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر میں نے یہ دعا کی اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون
وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نیکیوں کے کرنے کا، برائیوں کے چھوڑنے کا، مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے کا، اور یہ کہ تو مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرمائے۔ اگر تیرا کسی قوم کو آزمائش میں ڈالنے کا ارادہ ہو تو مجھے آزمائش سے بچا کر موت دے دینا، اور میں تجھ سے تیری محبت اور ہر اس شخص کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور میں تجھ سے وہ عمل کرنے کی توفیق مانگتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا یہ خواب حق ہے، بس اسے یاد رکھو اور دوسرے لوگوں کو بھی یہ سناؤ۔ سبحان اللہ، کہ یہ خواب واقعی حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی حفاظت اور ذمے میں ہے، بس اللہ تعالیٰ تم سے اپنی حفاظت کے بارے میں کسی چیز کا مطالبہ نہ کرے، اس لیے کہ جس سے وہ یہ مطالبہ کرے گا یقیناً اسے اپنی گرفت میں لے کر منہ کے بل جہنم میں پھینک دے گا۔ مطالبے کا مطلب یا تو نماز میں کوتاہی پر مطالبہ، یا مطالبہ مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے، یا فجر کی نماز پڑھنے والے سے تعارض کرنے کی صورت میں مطالبہ مواخذہ الہی سے ڈرانا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امنی جبریل علیہ السلام عند البیت مرتین، جبریل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس میری 2 دفعہ امامت کرائی ہے۔ سبحان اللہ۔ امامت جبریل کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نماز کا درجہ اتنا بلند، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اسے مخصوص مقررہ قاعدوں، متعینہ ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم امت کے لیے جبریل کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبریل نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی کیفیت اور حد اور اس کے اوقات اور اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے، اور امت کو بھی حکم دیا، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اور ایک بات اس میں یہاں پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، یعنی امت میں مرد اور عورت سب آ جاتے ہیں، بچے، بڑے، بالغ، نابالغ سب۔ فرمایا امت کو بھی حکم دیا کہ اس طرح نماز پڑھو، یعنی کہ جس طرح مرد نماز پڑھے اس طرح عورت کو بھی چاہیے ویسے ہی نماز پڑھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی طرح سے وقت پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح ہم نے احادیث کا مطالعہ کیا، اور احادیث جب آپ پڑھیں سنیں تو اس کو آگے بھی شیئر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔